بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی سیاہ و سفید، جس کے مصنف ہیں کاشف زبیر، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اسی اثنا میں سارا اندر آئی تو اس نے ایک ٹرے اٹھا رکھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی نوکر وہاں سے چلا گیا۔ سارا نے ٹرے میز پر رکھی۔ اس میں کھانے کی ایسی چیزیں رکھی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں ایک بار اسے دیکھنے لگا۔ اس نے اشارے سے کہا کہ میں کھاؤں، لیکن میں اسے ہی دیکھتا رہا۔ اس کی سنہری سی رنگت اچانک سرخ ہو گئی تھی، وہ اور بھی اچھی لگنے لگی تھی۔ پھر اس نے ایک چیز اٹھا کر مجھے دی، میں نے کھائی۔ اس کے ہاتھ سے آئی تھی اس لیے ذائقہ اچھا لگا۔ پھر اس نے ایک پیالی میں سیاہ رنگ کا سیال ڈالا، اس میں دودھ ملایا اور سفید سی کوئی چیز بھی ڈالی اور پیالی مجھے دے دی۔ میں نے یہ گرم سی چیز پی۔ سارا۔ اچانک ولیم ہاس وہاں آ گیا اور تیز لہجے میں بیٹی سے کچھ کہنے لگا۔ سارا نے جواب دیا تو وہ پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میں نے سارا کی طرف دیکھا، وہ شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے باپ کو میرا اس کے ساتھ بیٹھنا اور اس کا میری طرف اتنی توجہ دینا اچھا نہیں لگا تھا۔ میں اٹھ کر جانے لگا تو وہ راستے میں آ گئی، اشاروں سے معذرت کرنے لگی۔ میں نے اسے نرمی سے ایک طرف کیا اور وہاں سے چلا آیا۔ عزت ہم قبائلیوں کے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ ہم کھانے کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں لیکن عزت کے بغیر نہیں۔ کتنے ہی دن میں بے کل سا پھرتا رہا۔ میرے ماں باپ نے میری اس بے کلی کو ایک بار پھر جوانی کے تقاضے جانا۔ ایک رات میں اپنی جھونپڑی میں آیا تو وہاں گھاس کے نرم بستر پر نوما میرا انتظار کر رہی تھی۔ نوما ہمارے قبیلے کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ ہر نوجوان اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا، لیکن اسے طلب کرنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی، کیونکہ وہ قبیلے کے وچ ڈاکٹر کی بیٹی تھی۔ اس سے سارا قبیلہ ڈرتا تھا۔ میرے باپ کے بعد قبیلے میں اسی کا مقام تھا، بلکہ بعض دفعہ تو میرا باپ بھی اس کے سامنے مجبور ہو جاتا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ پھولوں سے سجی نوما کی یہاں موجودگی کا کیا مطلب ہے۔ پھر بھی میں نے انجان بنتے ہوئے کہا، تو یہاں کیا کر رہی ہے میرے جھونپڑے میں؟ اس نے شرما کر کہا، تیرے اور میرے باپ نے مجھے یہاں بھیجا ہے اور اب میں تیری دلہن ہوں۔ مجھے تیری ضرورت نہیں، تو یہاں سے چلی جا۔ میں نے بے رخی سے جواب دیا۔ وہ سختے کی کیفیت میں رہ گئی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اسے یوں ٹھکرا سکتا ہے۔ نوجوان تو اس کی آرزو میں آپس میں لڑنے مرنے کو تیار رہتے تھے، اور میں نے اسے جانے کو کہہ دیا۔ اس کی اتنی توہین کسی نے نہیں کی تھی۔ میں نے جب دوبارہ اسے سختی سے جانے کے لیے کہا تو وہ تڑپ کر اٹھی تھی۔ بادائی، تو اچھا نہیں کر رہا ہے۔ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ اس نے اپنے بدن سے پھول نوچ ڈالے تھے۔ مجھے تیری خوبصورتی سے کچھ نہیں لینا، میں نے اس انداز میں کہا تو وہ بلند آواز میں روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ذرا دیر بعد میرا باپ آ گیا۔ اس نے آتے ہی تیش سے مجھ سے نوما کو واپس بھیجنے کی وجہ پوچھی۔ کوئی وجہ نہیں، بس مجھے ابھی شادی نہیں کرنی ہے۔ میں جس سے بھی کروں گا اپنی مرضی سے کروں گا۔ نوما میں کیا برائی ہے؟ تو نے اسے ٹھکرا کر مہا پجاری کی توہین کی ہے۔ تو جانتا ہے وہ اس قبیلے کا سب سے طاقتور شخص ہے۔ وہ اشارہ کر دے تو میری سرداری بھی چھن جائے۔ مجھے سرداری نہیں چاہیے، میں نے اکھڑ لہجے میں کہا۔ میں نوما یا کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ باپ نے مجھے بغور دیکھا۔ کیا تو کسی دوسرے قبیلے کی لڑکی کو پسند کرنے لگا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اسے بھی بیوی بنا لے، مگر نوما بھی تیری بیوی بنی رہے گی۔ میں نے پھر بھی انکار کیا۔ باپ برابر مجھ پر دباؤ ڈالتا رہا۔ اس نے مجھے ضد کے نتائج سے ڈرایا۔ مہا پجاری سے دشمنی مول لینے کا مطلب اپنی زندگی سے ہاتھ دھو لینا ہے۔ وہ جس سے ناراض ہوتا تھا وہ پر اصرار طور پر مر جاتا تھا۔ موت کی وجہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ باپ نے مجھے عبرتناک موت سے بھی ڈرایا، لیکن میں اس وقت جس ہوا میں اڑ رہا تھا مجھے یہ ساری باتیں اور دھمکیاں بے معنی لگ رہی تھیں۔ میرا باپ مایوس ہو کر چلا گیا۔ وہ بجا طور پر وچ ڈاکٹر سے ڈر رہا تھا۔ یہ بوڑھا شخص بے پناہ طاقتوں کا مالک تھا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھی اور شیر بھی فرما بردار ہوتے دیکھے تھے۔ اس کی نگاہوں میں ایسی چمک تھی کہ کوئی اس سے آنکھ نہیں ملا پاتا تھا۔ میں بھی اس سے ڈرتا تھا، لیکن سارا کی محبت نے مجھے بے خوف کر دیا تھا۔ باپ کے غضب سے بچنے کے لیے میں اپنا نیزہ اٹھا کر جھونپڑے سے نکل گیا۔ جنگل میرے لیے دوسرا گھر ہی تھا۔
کئی دن بعد میں واپس آیا تو بظاہر سب معمول کے مطابق تھا۔ اس کے بعد میرے معمولات لوٹ آئے۔ میں اکثر قبیلے سے باہر وقت گزارتا۔ مجھے انسان سے وحشت ہوتی تھی۔ تنہائی اور سارا کے خیال سے زیادہ اچھی چیز میرے لیے اور کچھ نہیں تھی۔ ایک روز میں بے خیالی میں پھرتے پھراتے سارا کے باپ کے فارم کی طرف جا نکلا، حالانکہ میں نے عہد کیا تھا کہ اس طرف نہیں جاؤں گا۔ وہاں میری بے عزتی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں واپس آتا میری نظر گھوڑے پر آتی سارا پر پڑی۔ میں جلدی سے ایک درخت کی آڑ میں ہو گیا۔ سارا چاروں طرف دیکھ رہی تھی، پھر اس نے آواز دینا شروع کر دی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ مجھے پکار رہی تھی، میرا نام لے رہی تھی، دبے دبے لہجے میں، جیسے اسے خطرہ ہو کوئی اور نہ سن لے۔ جیسے ہی وہ نزدیک آئی میں درخت کی آڑ سے نکل آیا۔ میرے اچانک سامنے آنے سے گھوڑا گھبرا کر اگلے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ سارا تیار نہیں تھی۔ اس نے چیخ ماری لیکن وہ زمین کے بجائے میرے بازوؤں میں گری تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں نے مہکتے پھولوں کے ڈھیر کو اٹھا لیا ہو۔ میں نے اسے پاس ہی گھاس پر بٹھایا اور اپنی زبان میں پوچھا، تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ میں ٹھیک ہوں بدائی، اس نے میری زبان میں جواب دے کر مجھے حیران کر دیا۔ تم نے ہماری زبان بھی سیکھ لی؟ تھوڑی سی، وہ مسکرائی۔ تمہارے لیے؟ میرے لیے؟ اس کے الفاظ نے جیسے مجھ پر نشہ طاری کر دیا تھا۔ ہاں، اس نے میرے بازو سے سر ٹکا دیا۔ کتنا سادہ سا اقرار تھا۔ اس لمحے میرا دل چاہا کہ وقت تھم جائے، وہ ہمیشہ یوں ہی میرے بازو سے سر ٹکائے بیٹھی رہے۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے باوجود میرے دل میں اس کے لیے ذرا سا بھی غلط خیال نہیں آیا۔ میرے ہاتھ نرمی سے اس کے بال سہلانے لگے، پھر میں نے سادگی سے اظہار عشق کر دیا۔ سارا، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تمہاری شادی؟ وہ کہتے ہوئے جھجک گئی۔ تمہارے ہاں تو بہت کم عمری میں شادی ہو جاتی ہے۔ میں نے شادی نہیں کی اور نہ ہی کسی لڑکی کے پاس گیا۔ میں تو بس تمہیں… اس نے شرما کر میرے بازوؤں میں منہ چھپا لیا تھا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، پھر رات ہونے لگی تو وہ گھبرا کر اٹھ گئی۔ مجھے جانا ہوگا، پاپا پریشان ہو رہے ہوں گے۔ پھر کب آؤ گی؟ میں نے بے تابی سے پوچھا۔ کل اسی جگہ، اس نے جواب دیا اور یوں مجھ سے جدا ہوئی جیسے شاخ سے پھول جدا ہوتا ہے۔ اگلے روز میں صبح سے اس جگہ موجود تھا۔ وہ دوپہر میں آئی۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں روشنی آ گئی تھی۔ آج میں نے خود اسے بازوؤں میں لے کر گھوڑے سے اتارا۔ اس نے شرما کر شکریہ ادا کیا۔ آج چلو میرے ساتھ، میں تمہیں جنگل کی سیر کرواتا ہوں۔ میں نے گھوڑے کی باگ تھام لی تھی۔ وہ ایک لمحہ ہچکچائے بغیر تیار ہو گئی۔ ہم پیدل ہی چلنے لگے۔ میں اسے اپنے بارے میں بتانے لگا۔ میری زندگی کی رودات بہت مختصر اور سادہ تھی، اتنی سی کہ کچھ ہی دیر میں ختم ہو گئی۔ پھر وہ مجھے اپنے بارے میں بتانے لگی۔ وہ افریقہ سے بہت دور اپنے وطن انگلینڈ میں پیدا ہوئی۔ اس کا باپ لارڈ تھا اور ملک میں اس کی بہت عزت تھی، جیسے میرا باپ اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے پڑھا لکھا تھا۔ میری سمجھ میں پڑھنا لکھنا آیا ہی نہیں۔ ہمارے ہاں اس قسم کی کوئی شے نہیں پائی جاتی تھی۔ اس نے زمین پر لکھ کر مجھے بتایا کہ اس طرح لکھا جاتا ہے، جو لکھا جاتا ہے اسے سمجھنے کو پڑھنا کہتے ہیں۔ اس نے وضاحت کر کے دکھایا۔ اس نے مجھے اپنی زبان کے کچھ الفاظ بھی سکھائے۔ ایسے ہی کچھ الفاظ میں نے اسے اپنی زبان کے سکھائے۔ پھر میں نے اسے ایک پھل توڑ کر کھلایا جس کے اندر میٹھا پانی بھرا ہوتا ہے اور اس کا گودا بہت مزے کا ہوتا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس پھل کو وہ لوگ کوکونٹ کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ وقت ایسا گزرا کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ جب شام سر پر آئی تو وہ حسرت کے ساتھ مجھ سے جدا ہو گئی۔ تیسرے دن میں نے اس سے کہہ دیا کہ اب میں اسے جانے نہیں دوں گا، میں اس سے شادی کروں گا اور وہ میرے جھونپڑے میں رہے گی۔ یہ سن کر وہ رونے لگی۔ اس کے شفاف سے رخساروں پر آنسو بہتے دیکھ کر میں بے قرار ہو گیا۔ تم کیوں روتی ہو؟ یہ اتنا آسان نہیں ہے، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے لڑکا لڑکی کے گھر والے راضی ہوتے ہیں، پھر ان کی شادی ہوتی ہے۔ میں اپنے باپ کو راضی کر لوں گا، لیکن میرے پاپا راضی نہیں ہوں گے۔ اس نے آنسو صاف کیے۔ وہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ ان کی بیٹی ایک سیاہ فام سے شادی کرے۔ کیوں؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ میں اپنے قبیلے کا سب سے طاقتور نوجوان ہوں، قبیلے کے سردار کا بیٹا ہوں۔ اس نے سر جھکا لیا۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ سفید فام اپنے آپ کو دنیا کی سب سے برتر مخلوق سمجھتے ہیں اور باقی رنگ کے لوگوں کو حقیر خیال کرتے ہیں۔ کچھ عرصے پہلے تک ان کے ملک میں سیاہ فام غلام ہوا کرتے تھے، پھر غلامی ممنوع قرار دے دی گئی، لیکن اب بھی سفید فام سیاہ فاموں کو خود سے کم تر قرار دیتے ہیں، ان سے رشتہ داری نہیں کرتے اور کسی سفید فام لڑکی کی شادی
کسی سیاہ فام سے قطعی ناممکن ہوتی ہے۔ میں حیرت سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ میں بچپن سے اپنے ارد گرد سیاہ فام دیکھتا آیا تھا۔ مجھے کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ سیاہ رنگ حقیر یا بدصورت ہو سکتا ہے۔ سارا بھی مجھے اس لیے اچھی لگی تھی کہ اس سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی۔ اس میں اس کے رنگ کا اتنا عمل دخل نہیں تھا۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ بادائی، یہ سب بہت مشکل ہے، میرا باپ کسی صورت نہیں مانے گا۔ میں ساکت بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کہوں۔ اگر سارا کو حاصل کرنے کے لیے مجھے پاگل ہاتھی سے بھی لڑنا پڑتا تو میں لڑ جاتا، لیکن سارا کے باپ کی نا کو کیسے ہاں میں بدلواتا، یہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ اسے تسلی دینے کے لیے میں نے پہلی بار اسے سینے سے لگایا۔ چپ کر جاؤ سارا۔ وہ چپ ہو گئی۔ پھر اس نے کہا، بادائی، مجھے سوچتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ پاپا تو کسی اعلیٰ نسب کے خاندانی شخص سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں… سارا، تمہاری شادی صرف مجھ سے ہوگی۔ میں نے اسے مضبوطی سے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ وہ سہمی چڑیا کی طرح میرے بازوؤں میں کانپتی رہی تھی۔ آنے والا وقت ہم دونوں کو سہما رہا تھا۔ میں جانتا تھا صرف سارا کا باپ ہی نہیں، میرے قبیلے والوں کو بھی پتہ چلا تو ایک قیامت آ جائے گی۔ میرا باپ کبھی سارا سے میری شادی برداشت نہیں کرے گا۔ اور پھر مجھے وچ ڈاکٹر کا خیال آیا۔ میں نے نوما کو ٹھکرا دیا تھا۔ اس کے دل میں بھی میرے خلاف غصہ تھا۔ وہ قبیلے کے لوگوں کو میرے خلاف ضرور بھڑکاتا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس صورتحال سے کیسے نمٹوں۔ میں اور سارا روز ملتے تھے، روز روتے اور روز ایک دوسرے کو تسلی دیا کرتے تھے۔ پھر ایک روز سارا نہیں آئی، اس سے اگلے روز بھی نہیں آئی، اس سے اگلے روز بھی نہیں آئی۔ میں جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ سارا نہیں، میرے حواس مجھ سے چھن گئے تھے۔ وہ اپنے فارم پر ہی تھی۔ ایک روز میں اس کے فارم پر جا پہنچا۔ 2 افراد نے میری راہ میں آنے کی کوشش کی۔ میں نے انہیں دور جھٹک دیا۔ جب میں سارا کے مکان کے سامنے پہنچا تو اس کا باپ بندوق تھامے کھڑا تھا۔ اس نے کڑک کر کہا، واپس جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ میں رکے بغیر اس کی طرف بڑھتا رہا۔ اس وقت مجھے جنون سا سوار تھا۔ مجھے پرواہ نہیں تھی کہ ولیم مجھے گولی مار دے گا۔ مجھے پاس آتے دیکھ کر اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے آرام سے بندوق اس سے لے لی اور زور لگا کر اس کی نال ٹیڑھی کر دی۔ پھر اسے دور پھینکتے ہوئے کہا، یہ سب چیزیں سارا کو مجھ سے دور نہیں رکھ سکتی۔ وہ کہاں ہے؟ مکان کی اوپری منزل کی ایک کھڑکی میں ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ میں نے چلا کر سارا کو آواز دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوڑتی ہوئی مکان سے نکلی اور آ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ وہ رو رہی تھی۔ اس کے باپ کا چہرہ مارے تیش کے کسی بھیڑیے جیسا ہو گیا تھا۔ میں سارا کو بازو میں لے کر واپس جانے لگا تو بے شمار لوگوں نے میرا راستہ روک لیا تھا۔ میں نے گرج کر کہا، ہٹ جاؤ میرے راستے سے، میں بادائی ہوں۔ میرا نیزہ ہمیشہ نشانے پر لگتا ہے۔ کچھ لوگ ہٹ گئے، لیکن ایک سفید فام ہاتھ میں چھوٹی سی بندوق لیے میرا راستہ روکے کھڑا تھا۔ اس کے تیور سے لگ رہا تھا وہ مجھ پر حملہ ضرور کرے گا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی حرکت کرتا، ولیم ہاس نے چلا کر کچھ کہا اور اس نے میرا راستہ چھوڑ دیا۔ میں سارا کو لیے وہاں سے چلا آیا۔ سارا مجھ سے یوں ملی جیسے صدیوں بعد ملی ہو۔ اس کے انداز میں ایسا والہانہ پن تھا کہ مجھے لگا جیسے میں ضبط کھو دوں گا۔ میں اسے شادی سے پہلے بیوی نہیں بنانا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اسے روک دیا۔ سارا، ہوش کرو۔ نہیں کرنا مجھے ہوش، اس نے آنکھیں بند کر کے کہا۔ آج مجھے اپنا لو۔ میں تمہیں ایسے نہیں اپنانا چاہتا۔ ہمارے ہاں اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ میں نے اسے سمجھایا۔ اب میں واپس نہیں جاؤں گی۔ پاپا نے میرے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی ہے۔ میں تم سے ملے بغیر نہیں رہ سکتی۔ خود میرا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ واپس جائے۔ میں اسے ہمیشہ کے لیے روک لینا چاہتا تھا، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ میں اسے اپنے پاس نہیں روک سکتا تھا۔ دل نہ چاہتے ہوئے بھی ہم جدا ہو گئے۔ اسی رات قبیلے کا ایک فرد میرے باپ کا بلاوا لے کر آ گیا۔ میں جب اپنے باپ کے پاس پہنچا تو وہ اپنے جھونپڑے میں زخمی شیر کی طرح ٹہل رہا تھا۔ بادائی، تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے مجھے دیکھتے ہی گرج کر کہا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ تو ایک سفید فام لڑکی سے ملتا ہے، اس کے تیور خراب تھے۔ کیوں ملتا ہے؟ میں اسے پسند کرتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے باپ کے تیور اور خراب ہو گئے۔ اس نے دھاڑ کر کہا، یہ ممکن نہیں ہے۔ آج تک ہمارے قبیلے کے کسی فرد نے قبیلے سے باہر شادی نہیں کی۔ تو ایک سفید فام لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ میں چپ چاپ اپنے باپ کی باتیں سنتا رہا۔ وہ مارے تیش کے ہانپنے لگا تھا۔ بادائی، تیرا اس لڑکی سے ملنا بے حد خطرناک ہے۔ آج اس کا باپ آیا تھا، اس نے دھمکی دی ہے
کہ تو نے اس سے ملنا نہیں چھوڑا تو وہ تجھے جان سے مار دے گا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں نے سینہ تان کر کہا۔ میں سارا سے ملتا رہوں گا، صرف موت ہی مجھے روک سکتی ہے۔ میرے باپ نے غصے میں اپنے بال نوچے۔ بادائی، تو سمجھتا کیوں نہیں ہے؟ اگر تو اس سے ملتا رہا تو قبیلے والے تیرے خلاف ہو جائیں گے۔ تو جانتا ہے ہم سفید فاموں سے کتنی نفرت کرتے ہیں، اور تو ایک سفید فام لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ ایسا ہونا ناممکن ہے، اسے بھول جا۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اپنے نیزے سے میرے سینے سے دل نکال لو۔ میں باپ کے پاس چلا آیا۔ اس نے میرے دوستوں کو میرے پاس بھیجا کہ وہ مجھے سمجھائیں، لیکن یہ سمجھنے والی بات ہی نہیں تھی۔ آج تک کوئی نہیں سمجھا۔ میں کیسے سمجھتا؟ دوست ناکام واپس چلے گئے۔ میں نے اس جگہ ڈیرا ڈال لیا جہاں سارا مجھ سے ملنے آتی تھی، اس امید میں کہ وہ پھر ملنے آئے گی، اور میری غیر موجودگی میں آئی تو اسے کتنی مایوسی ہوگی۔ میں دن رات اس کا انتظار کرتا رہا۔ جب شدت سے بھوک لگتی تو کسی جانور کو شکار کر لیتا۔ پانی کے لیے پاس ہی ایک چشمہ تھا، اس سے پانی پی لیتا تھا۔ مجھے پتا تھا سارا کے باپ نے اس پر نکلنے کی پابندی لگا رکھی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی یقین تھا کہ وہ مجھ سے ملنے ضرور آئے گی۔ میرا یقین درست ثابت ہوا۔ رات کی تاریکی میں میں ایک درخت سے ٹیک لگائے اونگ رہا تھا۔ میں رات کو نہیں سوتا تھا کیونکہ رات کو درندے شکار کے لیے نکلتے ہیں۔ اچانک مجھے اپنے پاس ہی کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ پھر ہلکی سی آواز آئی، بادائی۔ میں نے تڑپ کر اسے بازوؤں میں لے لیا۔ وہ سارا تھی۔ اس کی جانی پہچانی مہک نے مجھے سرشار کر دیا۔ میں تیرا انتظار کر رہا تھا۔ میں جانتی ہوں، اس نے سرگوشی کی۔ میں خود بھی تڑپ رہی تھی، پر موقع نہیں مل رہا تھا۔ پاپا نے گھر پر پہرا بٹھا دیا ہے۔ میں کھڑکی سے رسی باندھ کر اتری ہوں۔ جھاڑیوں سے الجھتے ہوئے اس کا لباس پھٹ گیا تھا۔ چاند جیسے جسم پر سرخ خراشیں پڑ گئی تھیں۔ میں نے چاند کی ہلکی سی روشنی میں اس کے جسم کی خراشوں کو دھویا۔ یہ رات ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح گزاری کہ صبح کا پتہ ہی نہیں چلا۔ جب صبح کی روشنی نمودار ہوئی تو وہ چونکی۔ اس نے میرے سینے سے سر اٹھایا۔ اب تک پاپا کو پتہ چل گیا ہوگا۔ وہ مجھے… اس کی آواز کتے کے بھونکنے کی آواز میں دب گئی۔ کتے کئی تھے اور اسی طرف آ رہے تھے۔ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا اور اپنا نیزہ سنبھال لیا۔ سارا کا چہرہ سفید ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، یہ تھامس کے کتے ہیں۔ تھامس کون؟ میرا کزن ہے، اس نے آہستگی سے کہا۔ بادائی، تم بھاگ جاؤ ورنہ یہ کتے تمہیں چیر پھاڑ دیں گے۔ بڑے خونخوار کتے ہیں۔ تھامس نے انہیں خاص طور سے شکار کے لیے سدھایا ہے۔ میں انہیں دیکھ لوں گا، تم پیچھے ہو جاؤ۔ میں نے اسے ایک درخت کے ساتھ کر دیا۔ یہاں سے ہلنا مت۔ پہلا کتا جھاڑیوں سے نمودار ہوا اور اس نے براہ راست مجھ پر چھلانگ لگائی۔ وہ سیدھا آیا تھا، اس لیے مجھے اسے اپنے نیزے پر پیرونے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے میں نیزہ واپس کھینچتا دوسرا کتا آ گیا۔ میں نے نیزہ چھوڑ کر خنجر نکال لیا۔ اس نے چھلانگ لگائی، اس سے بچنے کی کوشش میں میں گر گیا۔ کتے نے پلٹ کر مجھ پر سوار ہونا چاہا۔ میں اس کے دانتوں اور پنجوں سے خود کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ افریقی نسل کے یہ شکاری کتے اگر زیادہ ہوں تو ببر شیر کو بھی چیر پھاڑ کر رکھ دیں۔ میں نے ایک ہاتھ سے کتے کی گردن پکڑ لی۔ وہ اپنے پنجوں سے میرا سینہ نوچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرا لبادہ تار تار ہو رہا تھا، لیکن پھر مجھے موقع مل گیا۔ میں نے کتے کا پیٹ چاک کر کے اسے ایک طرف اچھال دیا۔ سارا لپک کر میرے پاس آئی۔ میرے سینے سے خون دیکھ کر اس نے چیخ ماری۔ میں نے اسے تسلی دی کہ معمولی زخم ہے، اور کتوں کے بھونکنے کی آواز قریب آ رہی تھی، اس لیے میں نے سارا کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے بھاگا۔ کتے ہمارے تعاقب میں تھے اور اس بار ان کی تعداد کہیں زیادہ تھی۔ میرے پاس ایک خنجر تھا اور میں اتنے کتوں سے بیک وقت مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ سارا بھاگتے ہوئے میرا ساتھ دینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی رفتار اتنی تیز نہیں تھی۔ میں نے اسے شانے پر لاد لیا۔ اب میں زیادہ تیزی سے دوڑ سکتا تھا۔ میرا رخ دریا کی طرف تھا۔ وہاں میری ایک کشتی تھی جس میں اکثر میں دریا کی سیر کرتا تھا۔ سارا مجھ سے اتارنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ میں تیز چل رہا ہوں اور فکر نہ کرو، دریا پاس ہی ہے۔ لیکن دریا کے کنارے پہنچتے ہی عقب سے کتے بھی نمودار ہو گئے۔ میں نے کشتی ایک درخت کے پاس رکھی تھی اور اتنا وقت نہیں تھا کہ میں کشتی لا سکتا۔ میں نے سارا سے کہا کہ مجھے عقب سے گردن میں ہاتھ ڈال کر مضبوطی سے جکڑے اور کسی صورت مجھے نہ چھوڑے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ بارشوں کی وجہ سے پانی کی روانی بہت زیادہ تھی۔ میں سنبھل نہ سکا اور دھارے کے ساتھ بہتا چلا گیا۔ میں نے اس سفید فام کو کتوں کے ساتھ نمودار ہوتے دیکھا جس نے مجھ پر چھوٹی بندوق تانی تھی۔
وہ حسرت سے ہمیں پانی کے ساتھ جاتا دیکھ رہا تھا۔ کچھ آگے جا کر میں نے دوسرے کنارے پر پہنچنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس سے ذرا آگے دریا آبشار کی صورت میں گرتا تھا۔ اس کے نیچے چٹانیں تھیں۔ اگر ہم آبشار سے گر جاتے تو ہمارے جسموں کا بھی پتہ نہ چلتا۔ یہ سوچ کر میرے بازو دیوانہ وار پانی سے لڑنے لگے۔ ایک ایک انچ آگے بڑھنے کے لیے سخت جدوجہد کرنا پڑ رہی تھی۔ نہ جانے کیسے میں کنارے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ مجھ پر غشی طاری تھی۔ سارا نے مجھے کھینچ کر کنارے پر ڈالا۔ جب مجھے ہوش آیا تو وہ میرے سینے پر سر رکھے لیٹی تھی۔ میں نے بے تابی سے اسے ہلایا۔ سارا، تم ٹھیک ہو؟ اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور مسکرائی تو میں سب کچھ بھول گیا۔ خود سے کیا عہد بھی بھول گیا۔ میں نے سارا کو اپنی بیوی بنا لیا۔ ہم جس جگہ آئے تھے یہ کسی بھی قبیلے کی حدود سے باہر تھی۔ آبشار کے اوپر دریا کی ایک چھوٹی سی شاخ کے پار بنا دریا تھا۔ میں نے اور سارا نے اسی جگہ رہنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے باپ کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی اور میں اپنے قبیلے نہیں جانا چاہتا تھا۔ کچھ دن کی محنت کے بعد میں نے سارا کے لیے اس جگہ ایک جھونپڑا بنا لیا۔ کھانے کے لیے میں نیچے جھیل سے مچھلیاں لے آتا تھا یا کوئی جانور شکار کر لیا کرتا تھا۔ وہاں پر پھلدار درخت بھی تھے اور ایسے پودے بھی جنہیں ہم کھا سکتے تھے۔ سارا نے کبھی ایسی زندگی نہیں گزاری تھی، اس کے باوجود وہ بے حد خوش تھی۔ اس نے بارہا مجھے یقین دلایا کہ اسے زندگی کی آسائشوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے بس میری ضرورت ہے۔ اس کے باوجود میں نے رفتہ رفتہ اس کے لیے کئی چیزیں جمع کر لیں۔ میرے پاس سنہری دھات کے کچھ ٹکڑے تھے، ان کی مدد سے میں جا کر گھر کا سامان اور سارا کے لیے لباس لے آیا۔ نوجوان دوست، میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ وہ زندگی میرے لیے کتنی اچھی تھی۔ میں دنیا کے ہر شخص سے زیادہ خوش قسمت تھا۔ میرے پاس سارا اور اس کی محبت تھی۔ میں اپنے قبیلے اور سارا کے باپ کی طرف لاحق خطرات بھی بھول گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا یہ میری زندگی ہمیشہ ایسے ہی جاری رہے گی، لیکن یہ میری بھول تھی۔ ایک روز میں شکار سے واپس آیا۔ سارا کو ہرن کا گوشت اچھا لگتا تھا۔ خاصی کوشش کر کے میں اس کے لیے ہرن مار کر لایا، لیکن واپسی پر میں نے اسے پریشان اور خوف زدہ پایا۔ مجھے دیکھتے ہی میری باہوں میں چھپ گئی اور خوف زدہ لہجے میں بولی، بادائی، یہاں کوئی آیا تھا، کوئی مجھے دیکھ کر گیا ہے، یہاں کوئی نہیں آ سکتا۔ میں نے اسے تسلی دی اور اسے جھونپڑے میں چھوڑ کر باہر نکلا۔ میں نے جزیرے پر آنے والے راستوں کا جائزہ لیا۔ پھر ایک جگہ مجھے انسانی پیروں کے نشان نظر آئے۔ یہ میرے پیروں سے چھوٹے تھے اور سارا کے پیر سے بڑے تھے، لیکن یہ کسی مرد کا پیر نہیں تھا، کسی بچے کا یا عورت کا پیر تھا۔ وہ جھونپڑے تک آئی تھی اور پھر واپس چلی گئی۔ مجھے سارا کی بات کا یقین آ گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ کوئی ہمارے اس خفیہ ٹھکانے سے آگاہ ہو گیا تھا۔ مجھے فکر ہونے لگی، وہ اگر مقامی شخص تھا تو یہ بات میرے باپ تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، اور اگر وہ سارا کے باپ کی طرف سے آیا تھا تب بھی خطرہ تھا۔ سارا نے کئی بار کہا تھا کہ اس کا باپ ایک ضدی شخص ہے جو اپنی خاندانی انا پر اسے بھی قربان کر سکتا ہے۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ سارا میرے ساتھ رہ رہی ہے، میری بیوی بن گئی ہے، تو وہ سارا کو مار دے گا اور پھر خود کو بھی مار دے گا۔ میں واپس آیا، سارا سہمی بیٹھی تھی۔ کیا کوئی آیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، میں نے اس سے چھپانا مناسب نہیں سمجھا، لیکن ممکن ہے کوئی بھولے سے اس طرف آ نکلا ہو۔ وہ میرے باپ کی طرف سے آیا ہوگا۔ اس صورت میں اب تک اس کی طرف سے کوئی نہ کوئی آ چکا ہوتا۔ ایسا ہی میرا باپ بھی کرے گا۔ اگر اسے پتہ چل جائے کہ میں کہاں ہوں تو وہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اس طرف آ جائے گا۔ میں اس کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میں بھی اپنے باپ کی ایک ہی بیٹی ہوں، سارا افسردگی سے بولی۔ میں نے سارا کو جنگل میں زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے تھے، اسے نیزہ چلانا، درختوں پر چڑھنا اور جنگل میں سفر کرنے کے طریقے بتائے۔ جزیرے پر وہ جانوروں سے محفوظ تھی۔ اس کے باوجود میں نے اسے بتایا کہ کوئی جانور اس طرف آ نکلے تو اسے کس طرح اپنا بچاؤ کرنا ہے۔ بس اسے جزیرے سے باہر لے کر نہیں جاتا تھا، خود بھی میں اشد ضرورت کے وقت ہی باہر جاتا تھا۔ ہمارا زیادہ تر وقت ساتھ گزرتا تھا۔ اس نے مجھے اپنی زبان انگریزی سکھانا شروع کر دی۔ اس نے میرے لیے ایک وقت مقرر کر دیا تھا جب مجھے پڑھاتی تھی اور دنیا کے بارے میں بتاتی تھی۔ اس کی زبان سے جدید دنیا کے عجائبات سن کر میں حیران رہ جاتا تھا۔ اس نے رفتہ رفتہ مجھے اپنی زبان سکھا دی، پھر اسے بولنے کی مشق کرانے لگی، حتیٰ کہ میں اس کی طرح بولنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہمیں اس جزیرے میں کتنے دن گزر گئے، لیکن مجھے لگ رہا تھا جیسے میں ہمیشہ سے اس کے ساتھ ہی رہتا آ رہا تھا۔ اتنے عرصے بعد یہ پہلی پریشان کرنے والی خبر ملی تھی۔
کئی دن ہم نے ڈرتے ہوئے گزارے تھے، پھر رفتہ رفتہ ہم بے فکر ہونے لگے۔ بعض اوقات مجھے ایسے لگتا تھا کہ کوئی ہمیں چھپ کر دیکھ رہا ہے، خاص طور سے جب میں اور سارا ساتھ ہوتے تھے، لیکن جزیرے پر اس کے بعد کوئی نہیں آیا تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا تھا۔ کاش کہ میں اسے درست سمجھتا اور سارا کو لے کر یہاں سے چلا جاتا۔ میں آج تک اس پر پچھتا رہا ہوں۔ ایک روز میں اور سارا پانی کے ساتھ اگی نرم گھاس پر لیٹے پیار محبت کی باتیں کر رہے تھے۔ سارا کا سر میرے شانے پر تھا۔ اچانک وہ باتیں کرتے کرتے ساکت ہو گئی۔ میں نے اسے ہلایا تو وہ نیچے گر گئی۔ میں نے اسے اٹھایا، اس کی آنکھیں کھلی تھیں، وہ سانس بھی لے رہی تھی لیکن بالکل ساکت تھی۔ میں نے اسے ہلایا، جھنجھوڑا، لیکن وہ بے حس رہی۔ پھر میرے ہاتھ پر کوئی چیز چبھی۔ یہ ایک ننھا سا تیر تھا جو اس کی پشت کی طرف پیوست تھا۔ اس تیر کو دیکھتے ہی میں سمجھ گیا یہ تیر ایک ایسے زہر میں بجھا کر اپنے کسی دشمن کو مارا جاتا ہے جو انسان کو لگتے ہی اسے بے حس کر دیتا ہے۔ اس کا توڑ کوئی نہیں جانتا سوائے میرے قبیلے کے وچ ڈاکٹر کے۔ وہی سارا کی جان بچا سکتا تھا۔ میں نے سارا کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور تیزی سے چلتا ہوا اپنے قبیلے تک آ گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے یہ فاصلہ کیسے طے کیا، بس میں کسی طرح قبیلے تک پہنچنے میں کامیاب رہا تھا۔ میرے بازوؤں میں بے جان لڑکی سارا کو دیکھ کر سب میرے گرد جمع ہو گئے تھے۔ میں بنار کے چلتا وچ ڈاکٹر کی جھونپڑی کے سامنے پہنچ گیا۔ میں نے چلا کر اسے آواز دی۔ وچ ڈاکٹر باہر آیا۔ میں نے سارا کو اس کے سامنے ڈال دیا۔ اسے زہریلا تیر لگا ہے، اسے تم ہی ٹھیک کر سکتے ہو عظیم پجاری۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، میں اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا، میں کسی سفید فام کا علاج نہیں کروں گا، یہ انسان ہے۔ میں نے چلا کر کہا، لیکن وچ ڈاکٹر نے صاف انکار کر دیا۔ وہ واپس اپنے جھونپڑے میں چلا گیا۔ میں بے بس تھا، اسے زبردستی علاج پر مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میں نے نوما کو دیکھا، وہ فاتحانہ انداز میں مسکرا رہی تھی۔ مجھے اس کی بات کا جواب مل گیا کہ سارا پر تیر کس نے چلایا ہے۔ میں نے اگر کسی عورت پر ہاتھ اٹھانے کی قسم نہ کھا رکھی ہوتی تو اس وقت میرا نیزہ ضرور اس کے آر پار ہو جاتا۔ پھر میں مرتی سارا کو اٹھا کر یہاں لے آیا۔ میں نے اس کی زندگی میں اس کی قبر کھودی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ ان کے ہاں مردے دفن کیے جاتے ہیں۔ قبر تیار کر کے میں اسے اپنے بازوؤں میں لے کر بیٹھ گیا، حتیٰ کہ وہ مر گئی۔ پھر میں نے اسے اس قبر میں دفن کر دیا، اس پر اسی طرح سے لکڑی لگائی۔ اس بات کو آج تک ہزاروں دن گزر گئے ہیں، میں تب سے اس قبر کے ساتھ ہوں۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ کبھی اپنے قبیلے کی حدود میں نہیں جاؤں گا، اپنی سارا کے پاس رہوں گا۔ میں سوچ رہا تھا کہ محبت کا اپنا ہی ایک رنگ ہوتا ہے، اسے انسان کے رنگ سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔